بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے انجام دیا جائے، یعنی دین اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی اچھا کام انجام دے تو پھر اس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے، اگرچہ وہ عمل بظاہر مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پابندی ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ جس طرح بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات بعض اوقات مشاہدے میں آیا کرتی ہے کہ کوئی انسان اچانک اس نے کوئی اچھا کام بہت زیادہ پابندی کے ساتھ اور یہ کہ بڑے پیمانے پر شروع کر دیا ہو، کہ مثلا نوافل کا معاملہ ہے کہ نفل نماز کہ فرض نمازوں کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ مزید یہ کہ نفل نمازیں یا مثلا تہجد وغیرہ یا نفل روزے یا نفل صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، تو بعض اوقات کوئی انسان بہت زیادہ بڑے پیمانے پر یہ کام شروع کر دیتا ہے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفل جو کہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن نفل کے سلسلے میں اس نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، خود کو اس قدر ہلکان کر ڈالا ہے اس نے کہ اب وہ نفل بھی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ مزید یہ کہ شاید فرض میں بھی سستی کا شکار ہو کر رہ جائے۔ لہذا عمل کا زیادہ ہونا اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل اگرچہ مختصر ہو، لیکن اصل چیز جس کی اہمیت و ضرورت ہے اور جس کی اصل حیثیت ہے وہ یہ کہ عمل پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر وہ اپنی اس بات پر ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور یوں خوشخبری سنائیں گے کہ نہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت ہے، اور یہ کہ تم خوشخبری سن لو اس جنت کے بارے میں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور اب آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں آخرت کی زندگی میں، وہاں جنت کی زندگی میں تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا ہوگی کہ جس کی تم خواہش کرو گے۔ یعنی بقول اہل علم مومن انسان جب اس دنیا سے رخصتی کا اس کا وقت آتا ہے، بوقت انتقال فرشتے جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں وہ اسے دنیا میں ہی یوں خوشخبری سناتے ہیں
کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان کو اکثر یہ غم ہوتا ہے بالخصوص بوقت انتقال کہ آگے میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا، اور یا پھر یہ کہ اسے غم ہوتا ہے پیچھے کے بارے میں کہ وہ لوگ جنہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بچے، میرے اہل و عیال، میرے بعد ان کا کیا بنے گا، کیا انتظام ہو سکے گا ان کے لیے گزر بسر کا۔ جبکہ فرشتے اس وقت مومن کو انہی دونوں چیزوں کے بارے میں تسلی دیتے ہیں کہ نہ تو آگے کیا ہونے والا ہے اس بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں تمہارے اہل و عیال، تو ان کے بارے میں غم کرنے کی اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اسے۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنی اس بات پر جو ہمیشہ آخری سانس تک، مرتے دم تک ثابت قدم ہی رہے۔ الغرض جو بھی اچھا کام ہو یا اچھی بات ہو یا اچھا عقیدہ و ایمان ہو، اچھا انداز فکر ہو یا اچھا طرز عمل ہو، انسان اس پر ثابت قدم رہے، پابندی کے ساتھ اچھا کام انجام دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی اور سے کبھی کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں نے ایمان قبول کیا اللہ پر، پھر اپنی اس بات پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بار یہ بات دریافت کی گئی، ای الاعمال احب الی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ بات دریافت کی، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ سوال دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ قال ادومها وان قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک جو پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے، اگرچہ وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر گامزن رہتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ یعنی انسان اگر اچھائی کے راستے پر گامزن ہو، رواں دواں ہو، پابندی کے ساتھ کوئی اچھا کام انجام دیا کرتا ہو، تو پھر اس کی برکت اور اس کا خوشگوار ثمرہ اس شکل میں ظاہر ہوا کرتا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے گا پابندی کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے مزید اس کے لیے توفیق، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی کہ اسے مزید اچھے کاموں کی توفیق عطا کی جائے گی اللہ کی جانب سے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب کوئی اچھا کام کیا کرتے تو پھر اس پر ثابت قدم رہتے، اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ اور اپنا معمول اور اپنا طرز عمل بھی یہی تھا کہ اچھا کام اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ہمیشگی ہو، پابندی ہو، مداومت ہو۔ بلکہ یہ جو
اچھے کام پر پابندی کا معاملہ ہے تو اس کی جو خیر و برکت ہے اور اس کے جو بہترین آثار و ثمرات ہیں، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی اچھا کام انجام دیا کرتا ہو پابندی کے ساتھ کہ یہ چیز اس کے روزانہ کے معمولات میں شامل ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے کہ مثلاً کبھی بیمار پڑ گیا یا سفر پر کہیں جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ سفر میں انسان کے معمولات زندگی متاثر ہوا کرتے ہیں، تو اگر سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے کسی دن وہ کام نہیں کر سکا، یا خدا نخواستہ ایسا بیمار پڑ گیا کہ اب ضعیف و ناتواں ہو گیا اور بہت کمزور ہو گیا کہ بڑھاپے نے اسے آ جکڑا ہو کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ اچھا کام انجام دینے کے قابل اب نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ جب اسے صحت میسر تھی، موقع میسر تھا، تب اس نے اس چیز کو اپنا معمول بنا رکھا تھا، ہمیشہ پابندی کے ساتھ وہ یہ اچھا کام کیا کرتا تھا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے وہ اچھا کام نہیں کر سکا، تب بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس اچھے کام کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ کوئی انسان اگر کبھی بیمار پڑ گیا ہو یا سفر پر روانہ ہوا ہو اور اب وہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ اچھا کام انجام نہیں دے سک رہا، تو اس کے لیے اسی طرح اجر و ثواب مسلسل لکھا جائے گا کہ جس طرح وہ جب اچھا کام انجام دیا کرتا تھا، کہ جب وہ تندرست تھا یا جب وہ مقیم تھا سفر سے پہلے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة۔ وہ شخص جو کہ پابندی کے ساتھ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہو، پھر کسی دن وہ بیدار نہیں ہو سکا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، حالانکہ اٹھنے کا ارادہ تھا، پختہ نیت تھی، اور یہ کہ تہجد پڑھنے کا اس کا مکمل پختہ ارادہ اور عزم تھا، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہو سکی اور وہ رات کو اٹھ نہیں سکا، تو اب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس رات بھی تہجد کا اجر و ثواب لکھ لیا جائے گا، اور وہ جو سویا رہ گیا تو یہ نیند، اس کا یہ سونا، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ کی طرف سے صدقہ یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ چیز ہدیہ ہے کہ تہجد کا اجر و ثواب بھی اسے عطا کر دیا گیا، اور یہ کہ آرام بھی اسے نصیب ہو گیا کہ وہ رات بھر آرام سے سویا پڑا رہا، تو یہ چیز بھی اس کے لیے، یہ آرام بھی، یہ نیند بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدیہ ہے۔ الغرض مومن کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کیا کرے، اور پھر یہ کہ اچھے کاموں پر وہ مداومت اور ہمیشگی اور پابندی کا راستہ اختیار کرے، اور اس مقصد کے لیے یعنی کسی بھی اچھے کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کے سامنے سوالی اور فریادی بنا رہے ہمیشہ، کہ اللہ سے توفیق اور مدد کا طلبگار بنا رہے کہ یا اللہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں فلاں اچھا کام کیا کروں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ،
علیہ توکلت والیہ انیب۔ شعیب علیہ السلام نے یوں کہا کہ مجھے جو کچھ بھی توفیق ہے وہ تو محض اللہ ہی کی جانب سے ہے، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں متوجہ رہتا ہوں۔ یوں اللہ سے انسان توفیق بھی طلب کیا کرے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یعنی یا اللہ سبھی انسانوں کا یہ جو دل ہے یہ تو تیرے قبضے میں ہے، اور تو ہی انسانوں کے دلوں کو بدلتا رہتا ہے، الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، لہذا یا اللہ میرا دل بھی تو تیرے ہی قبضے میں ہے، تو میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم ہی رکھنا۔ یوں اچھے کاموں کی توفیق کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہا کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق اگر شامل حال ہوگی تبھی انسان کو اچھے کام جو ہیں اسے نصیب ہوں گے، اور پھر یہ کہ اس اچھے کام کے نتیجے میں انسان کو خیر و برکت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور مزید یہ کہ اللہ سے توفیق اور مدد طلب کرتے ہوئے انسان اگر کوئی اچھا کام کیا کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مزید ایک بات کہ جس کا خیال رکھنا اور جس کی جانب توجہ دینا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ اچھا کام کیا ہے انسان نے کوئی بھی، اب چاہیے کہ وہ اللہ سے یوں فریاد کرتا رہے کہ یا اللہ تیری طرف سے توفیق کے نتیجے میں نے یہ اچھا کام انجام دیا ہے، تو اب یا اللہ تو میرے اس عمل کو شرف قبولیت سے بھی نواز دے۔ یوں سوالی بنے رہنا کہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اچھا کام کیا اور اس کے بعد جو ہے بے غم ہو جائے، بے فکر ہو جائے، نہیں، کیونکہ صرف کام سے انسان کو نجات نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کے عمل کے ذریعے یا عمل کے نتیجے میں نجات نصیب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، جس عمل کی تھوڑی بہت توفیق ہو گئی ہے اللہ اسے قبول بھی فرما لے۔ تو یہ ہے دین اسلام کی اہم ترین تعلیم کہ جس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔